الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. हर किस्म के हमद सना किबरियाई बड़ाई शहनशाही अख्तारी अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जमालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती को, जिन्होंने उम्मत के लिए बेहतरीन नसीहत और अमल की बातें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़रिए से उम्मत तक पहुँचाई है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाबे अहले बैत अत्हार के लिए, सहाबा किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हा किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमा किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसाहे, आपकी नसीहतें उम्मत तक पहुँचाते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी,
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے تحت مبعوث فرمایا ہے، ان میں بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد یہ ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ وہ آپ کو اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائے، آپ کی تربیت کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کو حکمت کی باتیں سکھائیں، کتاب کی تعلیم دیں۔ گویا کہ علم و تعلم، تعلیم و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بنیادی مقاصد میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور یہ جو بنیادی مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا، یہاں نبوت کا اعلان کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی مقصد کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ مختلف صحابہ کرام آپ کے پاس آتے یا آپ خود ان کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ان کو بتاتے۔ اگر کوئی صحابی آپ کے پاس آتا تو بہت سی ایسی روایات، بہت سی ایسی نصیحتیں قرآن و حدیث میں، خاص طور پر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، اور ہر بندے کو اس کے حساب سے، اس کے حالات اور اس کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو نصیحت فرمائی۔ اس کی کئی ایک مثال ہے۔ ایک بندہ ہے، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے، آپ نے اس کو فرمایا غصہ نہ کیا کرو، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ کسی اور نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، مسلمان کو خوش کر دینا سب سے افضل عمل ہے۔ تو مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھرے انداز میں لوگوں کے جو لوگوں کے احوال اور معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ان کو نصیحت فرمائی اور نصیحتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ابھی میں نے کہا ایک نصیحت وہ ہے جو پوچھنے پر کی جاتی ہے، لیکن بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود نصیحت فرماتے، اور از خود جو نصیحت فرماتے تھے اس کے مختلف طریقے تھے۔ ایک نصیحت کا طریقہ اور نصیحت کی بات جو جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ذکر کیا گیا، اور اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی نصیحت پہ اور اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی صحیح روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، اور لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، صحابہ کی جماعت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یأخذ منی خمس خصال، آپ میں سے کون ہے وہ شخص، کون خوش نصیب ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے۔ من یأخذ منی خمس خصال، 5 چیزیں، 5 عادات، 5 باتیں، 5 اخلاقیات کے اہم ترین پہلو مجھ سے سیکھ لے۔ ساتھ ہی فرمایا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، اس پر پھر عمل بھی کرے، او يُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا اس شخص کو وہ 5 باتیں سکھا دے جو اس پر عمل کرے۔ گویا کہ 5 باتیں مجھ سے لے لے، اور 5 باتیں لینے کے بعد اس پر عمل بھی کرے، اور آگے ان لوگوں کو سکھا بھی دے جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات اس روایت کی روشنی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او یعلمہن من یعمل بہن، کہ وہ آدمی جو اس کو سیکھ بھی لے اور پھر سیکھنے کے بعد ان لوگوں کو سکھائے جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اس روایت کی روشنی میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے ذہنی آمادگی کو پیدا کیا۔ گویا کہ تعلیم میں سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فوکس، توجہ کا ہونا۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں، جمعہ کا خطبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ایک احسان کیا ہے، علم و تعلم کا بہترین ایک ذریعہ بنایا ہے کہ جس میں انسان سیکھتا ہے اور سیکھ کر اپنے احوال کو درست کرتا ہے،
اور یہ سیکھنے کا سب سے بڑا مرحلہ ہماری زندگی میں ہر ہفتے بعد اللہ نے جو ایک کلاس رکھی ہے، اس میں بھی سب سے بنیادی چیز فوکس ہے، توجہ ہے، ذہنی آمادگی ہے، شوق اور تجسس ہے کہ انسان اب بات کو سنے اور سوچے کہ اگلی بات کیا ہوگی، اس کو سن کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات بھی یہی فرمائی، من یأخذ منی خمس خصال، 5 باتیں مجھ سے کون سیکھے گا؟ یہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کی توجہ کو لیا، ان کے شوق اور تجسس کو پیدا کیا۔ پھر اگلی بات آپ نے فرمائی فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، تو وہ اب شخص اس پر پھر عمل بھی کرے گا۔ تو عمل ایک ایسا طریقہ ہے علم کو یاد رکھنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حَتَفُ الْعِلْمِ بِالْعَمل، اللہ کے بندو علم کو عمل کے ساتھ مضبوط کر لو، علم کو عمل کے ساتھ مضبوط کر لو۔ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلْ، اگر تم نے علم کو عمل کے ساتھ مضبوط نہ کیا، اس کو نہ سنبھالا، تو یاد رکھنا یہ جو علم ہے، یہ علم کیا ہے کہ یہ علم کیا ہوگا کہ علم پھر آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو جائے گا، علم آہستہ آہستہ رخصت ہوگا، پھر آخر کار وہ ہوگا کیا کہ کچھ معلومات ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی آمادگی پیدا کی، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی ترغیب دلائی، تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کو پھر آپ نے آگے پہنچانا بھی ہے، آپ نے اس علم کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ اور يُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، کہ آپ ان لوگوں کو سکھائیں جو پھر اس کو آگے پہنچائیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت میں، بلغوا انی ولو آیہ، اللہ کے بندو اگر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دینا۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے، میری طرف سے یہ ایک آیت بھی پہنچ جائے، ایک بات بھی پہنچ جائے تو اس کو پہنچا دینا۔ یعنی ایک مسلمان کو پہلے یہ یقین کرنا ہے کہ واقعی وہ اللہ کے رسول کی طرف سے آ رہی ہے، کہیں اور سے آ رہی ہے۔ اگر واقعی اس کو یقین ہو جائے، اور یقین کے لیے اس کی سند کو دیکھنا، علماء سے رابطہ کرنا اور ان سے پوچھنا کہ اس کی سند کیسی ہے، یہ روایت کہاں پہ ہے، اس کا حوالہ ڈھونڈ کر دے اور اس کے حوالے کو چیک کیا جائے، اور اس کی ساری تحقیقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق ہے، ان کے شیان شان ہے، اس کی تصدیق کرنے کے بعد اگر آپ کو یقین ہو جائے اور اس کی تصدیق مکمل ہو جائے کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہ اس مسلمان پر ضروری اور لازم ہے کہ اس کو آگے پہنچانے کی اپنی بھرپور کوشش شروع کر دے۔ عزیزان گرامی، سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے، 5 باتیں مجھ سے لے، اس پر عمل بھی کرے اور لوگوں تک پہنچائے بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، قال ابو ہریرہ، اس روایت کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، پیارے رسول، میرے خلیل، میرے حبیب، میں ہوں جو ان 5 باتوں کو یاد بھی کروں گا، اس پر عمل بھی کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی کہ جو اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کون صحابی ہے؟ یہ ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی، دوس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بلیوں سے کھیلا کرتے، تو آپ نے فرمایا وہ بلیوں والے ابا ہریرہ، تو ان کا اصل نام پھر پیچھے چلا گیا۔ رسول اللہ نے جو نام دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا تھا، وہ نام ان کا سامنے آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نام کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ یہ وہ صحابی ہے جو 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے یہ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جڑے کہ آپ کی کوئی بات پھر شاید کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھنی ہو، اور آپ کی ساری باتیں تقریباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سمیٹی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، میرے وہ بھائی جو مہاجرین تھے وہ کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ،
اور میرے وہ بھائی جو انصار تھے، مدینہ والے تھے، وہ کھیتی باڑی میں لگے رہتے. وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، اور میں وہ شخص تھا جو اپنے پیٹ میں صرف اتنا سا کھانا ڈال لیتا کہ بس پیٹ اس کو اس بھوک کی شدت سے اس تکلیف میں نہ جائے، کمر سیدھی رہ سکے. بس اتنا سا کھانا کھانے کے بعد میں رسول اللہ سے ہمیشہ جڑا ہی رہتا، رسول اللہ سے جڑا ہی رہتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہی رہتا کہ آپ کی کوئی بات مجھ سے رہ نہ جائے. اور دوسری روایت جو بخاری کی ہے وہ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُ لَأَشَدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، ایسی کیفیت بھی ہوتی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا بھوک کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو علم حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے سکھانے میں لگا ہی رہتا. تو میری زندگی کا مقصد ہی یہ بن چکا تھا. اور جب میں بہت زیادہ روایات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں نے پڑھنا اور سننا اور سیکھنا شروع کیا تو مجھے باتیں بولنا شروع ہو گئی. تو میں نے یہی بات رسول اللہ سے فرمائی اور میں نے کہا انی اسمع منک حدیثا کثیرا او انسا وانساہ، پیارے نبی میں آپ سے آپ کی بہت سی احادیث سنتا ہوں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے بھول جاتی ہیں. آپ نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر کو پھیلاؤ. آپ نے اپنی چادر کو پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. فما نسیت بعد ذلك شیئا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان کبھی نہیں بولا. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ یہ صحابی محدث صحابی ہے اور انہوں نے 5000 پلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو نقل کیا. بالتعین اگر اس کی تعداد جو محدثین نے بیان کی 5374 احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام میں، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئیں. اس کی بنیادی وجہ جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل ہمیشہ ہمیش کے لیے جتنا وقت ملا، جتنا ممکن ہوا آپ سے جڑے رہے، ادھر ادھر ہونے کی بجائے آپ کے ساتھ جڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو ازبر ہوتی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینکڑوں شاگرد ہیں، ان میں صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم جیسے کئی ایک شاگرد. اور پھر اسی پر بس نہیں، اگر تعبیر میں دیکھا جائے سعید بن مسیب سید الفقہاء، سید الفقہاء، سید التابعین، جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ فقہاء کے سردار ہیں سعید بن مسیب، تابعین کے سردار ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ. ابو ہریرہ ان کے بھی استاد ہیں، اور محمد بن سیرین جیسے بڑے بڑے محدثین ان کے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور عزیزان گرامی، یہ ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ اصحاب صفہ میں سے تھے. آپ کے مدرسہ کے طالب علم تھے، مسجد نبوی کے طالب علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کے طالب علم. وہ پہلی مستقل درسگاہ جو اسلام کی درسگاہ تھی، دینی درسگاہ، علمی درسگاہ، تربیتی درسگاہ، جو اصحاب صفہ کے نام سے معروف تھے، وہ صفہ کے نام سے معروف درسگاہ اور اس میں پڑھنے والے اصحاب صفہ کے نام سے معروف تھے. یہ دینی درسگاہ کے طالب علم تھے. حدیث کو یاد کرنا، دعوت کے لیے تربیت لینا، یہ اصحاب صفہ کا بنیادی مقصد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طالب علموں کا یہ بنیادی مقصد تھا. انہوں نے آسائشوں کے مقابلے میں حدیث رسول کو، علم نبوی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو، اس کو قبول کیا. وہ بھی اس زمانہ کے، اس معاشرے کے وہ فرد تھے، وہاں کاروبار اور دیگر معاملات، کھیتی باڑی اور دیگر جو عوامل تھے روزگار کے، وہ اس کو حاصل کر سکتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اگر ترجیح دی تو علم وحی کو ترجیح دی، رسول اللہ کی سانسوں کو ترجیح دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ترجیح دی، آپ کی صحبت کو ترجیح دی، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش میں لگے رہے. اور اسی لیے محدثین کہا کرتے تھے اصحاب صفہ اگر تھے تو یقین کیجئے حدیث کی حفاظت ممکن ہوئی. اور پھر اس کے بعد اس سارے کا سارے ورثہ کو، علمی ورثہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو، علمی وراثت کو، اور وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی ہی ہے، آپ کی وراثت کو پھر محدثین نے لیا
اور سنت رسول کی حفاظت کی، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس وہ تعلیم جو اصحاب صفہ نے لی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دی تھی، وہ مدارس الحمدللہ آج اسی تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے ذیل میں اگر ہم سنیں تو پھر یہ جملہ بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں یاد کر لے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں ہوں اس کو جو یاد کروں گا، ان 5 باتوں کو یاد بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی۔ تو یہ جملہ جو تھا یہ اس بات کی عکاسی کرتا تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں ہمیشہ آگے بڑھنا۔ نیکی کا کوئی کام ہے تو انسان اس چاہت اور کوشش اور شوق کے ساتھ، تجسس کے ساتھ کہ اس میں سب سے پہلے اگر کوئی نام اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہو تو میرا نام ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ہاں ہمارا نام کہاں پہ ہے؟ ہم لوگوں کی نظروں پہ کہاں پہ ہے؟ ہماری ریپوٹیشن کیا ہے؟ ہماری ورث کیا ہے؟ یہ ہمارا سارا کا سارا سوچنے کا جو زاویہ فکر دنیا کے اعتبار سے اپنے اعتبار سے رہے، لیکن اگر بات دین کی ہو، دین حنیف کی خدمت کی ہو، علم حدیث کی ہو، علم وحی کی ہو، قرآن و سنت کے فہم کی ہو، اس کی تبلیغ کی ہو، پھر ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے، میں ہوں وہ شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو اپنی زندگی کا حرز جان بناتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے ہاں اپنا نام لکھواتے ہوئے، پیارے اللہ میں ہوں وہ شخص، میں ہوں جو سب سے پہلے اس کام کو کرنے کے لیے پیارے اللہ آپ کے ہاں اپنا نام لکھوا رہا ہوں۔ جیسے ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں یہ کام کروں گا، آپ کی باتوں کو سیکھوں گا، سکھاؤں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ سلسلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھتے سکھاتے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی اصل وراثت جو علم وحی ہے اس کے اصل وارث علماء ہے، جو سیکھنے سکھانے کی اس عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ علماء جو اللہ کی خشیت کے ساتھ اپنے علم کو جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کو میں سیکھوں گا، یہ بلند رتبہ ملا جسے مل گیا، جو بلند رتبہ ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے لیے دار و وطن کہاں، یہ علم وحی کی خدمت، علم وحی کو سیکھنے سکھانے کا عمل اور اللہ کے حضور اپنا نام لکھوانے کا عمل ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، واللہ العظیم یہ اللہ کی طرف سے توفیق خاصہ ہے، توفیق خاص ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو چن لیتے ہیں، تو ان خاص بندوں کو اپنے اس خاص کتاب میں ان کا نام لکھ کر اپنے چنیدہ بندوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوا کرتا، اس لیے مسلمان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے نبی میں ہوں جو اس علم کو لینے کے لیے بالکل تیار ہو، فأخذ بیدی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ جب پکڑا تو مجھے یہ احساس ہوا الفت، محبت، پیار، شفقت، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ محبت اور شفقت اور پیار اور الفت کا مفہوم کیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے، تصور کیجئے کہ نبوت کا ہاتھ ہو، رسول معظم کا ہاتھ ہو، مدری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہو، اس ہاتھ میں ابو ہریرہ کا ہاتھ ہو اور آپ نے ان ہاتھوں کو پکڑ کر فعدہن، ان 5 باتوں کو گنا ہو تو وہ منظر کیا ہوگا؟ یقین کیجئے اگر جنت دیکھنی ہو تو یہ وہ منظر تھا جو دنیا میں اللہ نے جنت کا منظر دکھایا ہوگا۔ تو ہم اگرچہ اس ماحول میں اس وقت میں موجود نہیں تھے، اگر آج ہیں تو اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے آج بھی خالی نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں آج بھی ان چیزوں سے محروم نہیں رکھا۔ اگر وہ لوگ صحابہ کرام آپ کے جسم کے ساتھی تھے، ہم اللہ کی توفیق سے آپ کی سانسوں کے ساتھی ہیں، وہ سانسیں جو آپ کے الفاظ بن کر آج ہمارے سامنے حدیث رسول کی صورت میں موجود ہیں، اگر وہ جسم کے ساتھی بن کر افضلیت پا گئے، دنیا میں افضل ترین قوم بنے ہیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کے ساتھی بن کے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر
اپنا نام اس اللہ کی خاص کتاب میں لکھوا سکتے ہیں۔ ہم بھی حدیث سے پیار کر کے، حدیث کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، اپنے آپ کو اپنے شغف کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ اس کو لگا کر ہم بھی اس محبت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم، اس تعلیم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کرنے کا کہا تھا، فریضۃ العلم، اس علم کو ہر مسلمان پر فریضہ کے طور پر اختیار کرنے کا کہا تھا، وہی تعلیم جس کا تدریس کا اسلوب محبت اور شفقت تھا، اس تعلیم کو ہم نے کمرشلائز کر دیا، جس کا بنیادی مقصد صرف کاروبار، اور اس تعلیم کو جو دینے والے ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں وہ مستقبل کاروبار کا سوچ کر اس تعلیم کو بحثیت پیسہ کمانے کا ذریعہ سوچ کر اس تعلیم کو لے رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس معلومات تو ہے، لیکن اس تعلیم کا رزلٹ جو ہمیں دنیاوی طور پر ہی جو ملنا چاہیے تو وہ کہاں پہ ہے؟ دنیاوی طور پر جو ہم دنیا کے اس فن کو سیکھتے ہیں، اس فن کو سیکھنے کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمارے تعلیمی ادارے کہاں پہ ہیں؟ ان تعلیمی اداروں سے پڑھنے والے وہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پوری دنیا کے ان تمام تر ان سروے کو، ساری کی ساری رپورٹس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ تعلیمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ سب سے پہلے ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اس تعلیم کو، جو تعلیم قرآن و سنت کی تھی، اس کو پس پش ڈالا، اس کو اہمیت نہ دی۔ اگر تعلیم کو کسی کو ہم نے اہمیت دی بھی تو اس تعلیم کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا اور پیسہ، دنیاوی مفاد، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ رہا۔ اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ رزلٹ ملا جو ہم نہیں چاہتے تھے۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں ہمیں ایسا رزلٹ ملے جس رزلٹ کی صورت میں ہمارے گھر میں علم بھی ہو، ہماری نسلیں درست ہو، ہمارا ماحول علمی ہو، اخلاقی اعتبار سے ہماری اخلاقی اقدار کو زندہ ہونا چاہیے، اور اخلاقی اعتبار سے ہم اعلیٰ ترین لیول پر ہو، اللہ کے ساتھ ہمارا بہترین تعلق ہو، حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھیں، اور حقوق العباد میں اپنے آپ کو مکمل طور پر لوگوں کے ساتھ جڑے رکھیں۔ پھر عزیزان گرامی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تعلیم میں خوبصورتی اور سب سے بڑی بات نصیحت اور خیر خواہی کو پیدا کرنا ہوگا۔ جس تعلیم کا مقصد تربیت نہ ہو، وہ تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا۔ وہ تعلیم لے جس کا مقصد تربیت ہو، اور وہ طالب علم بنے جیسے ابو ہریرہ طالب علم ہے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر تعلیم کی بات، علم کی بات ملتی ہے، اس کو قطعی طور پر پسے پش نہ ڈالیں، بلکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھیں کہ ہم انشاءاللہ علم وحی کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کرے ہم ان باتوں کو سیکھیں، اور انشاءاللہ جو 5 باتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ہم اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اگلے جمعے اس کو ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔